بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، احساس اور شعور کو صحیح کرنے کی محنت میں یقین اور اعتماد کے صحیح کرنے کی محنت میں ایمانیات کو صحیح رخ پر لانے اور اس کے اندر گہرائی پیدا کرنے کے لیے جو محنت ہے، اس میں بہت ضروری حصہ اور رخ یہ ہے کہ ہم ظاہر کا اثر تاثر جو دکھ رہا ہے، جو سن رہے ہیں، اس کا قلب پر نہ آنے دیں۔ اگر دل پر دکھنے والی چیزوں کا، سننے والی باتوں کا اثر آ گیا تو پھر ایمانیات میں نہ گہرائی پیدا ہوگی اور نہ ہی یقین اور اعتماد پیدا ہوگا اور نہ ہی احساس اور شعور صحیح رخ حاصل کرے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جو اس سلسلے میں سمجھانے کے لیے دی جا سکتی ہے کہ ساری دنیا کی خبریں یہ ہیں اور ساری دنیا کی خبروں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک علاقہ وہ قبضے میں آ چکا ہے کسی قوم کے یا کسی مذہب کے ماننے والے کے، اور خبریں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ قریب ہے کہ وہ قبضہ مکمل ہو جائے گا اور اس میں جو مذہبی پہلو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک تشویش ہے، ایمان والوں کے لیے فکر کی بات ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی پریشانی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر، خبروں کے خلاصے سے ہٹ کر، جو آنکھوں کے راستے سے اور کان کے راستے سے ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم اگر آسمانی رہبری اور اللہ رب العزت کی بات کی طرف جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہ ملتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے اور اس قوم کو جو مخصوص لوگ ہیں ان کو ہم لپیٹ کر یہاں لے آئیں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور منصوبے کے تحت ان مخصوص لوگوں کو، مخصوص افراد کو، مخصوص مذہب کے ماننے والوں کو اس سرزمین پر جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ الہی منصوبہ ہے، الہی ارادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی خبر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا بندوبست ہے۔ تو یہ جب مانیں گے تو اس میں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، یہ تو کچھ اور بات بتا رہا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ پتھر بھی آواز دے گا اے ایمان والے آجا، یہاں پہ یہ خاص مذہب کے لوگ موجود ہیں، ان کو مار دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے یہ بھی بات ہے کہ پھر یہ دنیا اور یہ زمین اس مخصوص قوم سے اور خاص مذہب کے ماننے والوں سے پاک ہو جائے گی۔ اب یہ دونوں باتیں ملائیں تو یہ تسلی ہے، اطمینان ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے کوئی تشویش نہیں ہے، اس کے اندر ایک عزت ہے اور اس میں ایک امید ہے کہ ہاں یہ ہونے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ دجال مدینے میں مسجد نبوی پر، مکہ مکرمہ پر اور مسجد اقصی پر قبضہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ بھی ایک بات ایسی ہے جس میں ایک اشارہ ہے، اور اس اشارے کے تحت ہمارے ذہن اور ہمارے دل کی دنیا میں کوئی مایوسی نہیں آتی ہے۔ تو بس میرے بھائیوں یہ ایک بات ہے جسے ہمیں سمجھنی چاہیے، اللہ کی بات کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی بات کو لینا چاہیے۔ ایک اور مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے طے کیا کہ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے اور زمین پر تمہیں غلبہ دے دیں گے، لیکن ظاہر میں کیا ہے، وہ بھائیوں کو حسد ہے، کنویں میں ڈال دیا گیا
اور پھر آگے بڑھ کر غلام بنا لیے گئے، پھر آگے بڑھ کر الزام لگ گیا، پھر آگے بڑھ کر جیل بھیج دیے گئے۔ تو یہ سب راستے سے اللہ گزار رہا ہے، لیکن ہونے والا کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلبہ ملے گا، اقتدار ملے گا، عزت ملے گی، تمکنت ملے گی۔ ہاں، یہ جو ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ کنواں دکھ رہا ہے، جیل دکھ رہے اور الزام دکھ رہا ہے اور غلامی دکھ رہی ہے، اس کا اثر نہیں لینا، اللہ کے حکم اور فیصلے پر جمے رہنا اور امید رکھنا کہ وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا ہے۔ تو بس یہ ایمان کی محنت میں شامل ہے۔ ایسا ہے تو پھر ہمارا دل محفوظ رہے گا ہر فتنے سے۔